سے اور ان کے جو اس ہفتے حالات پیدا ہونے والے ہیں، پہلے تو یہ بات نظر آ رہی ہے ان کے ذائقہ سے کہ ان میں توانائی کا بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے، وہ پک اپ کریں گے بہت زیادہ، اور اس توانائی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ ممکن ہے، لگتا ہے کہ وہ نئے کاروبار، نئے کوئی قدم اٹھائیں، نیا کاروبار شروع کر دیں، اور اس نئے کاروبار کے لیے جو ان کو خیالات آئیں گے اس میں بڑا جوش و جذبہ دکھائیں گے وہ۔ اچھا، تو توانائی کے یہ کرشمے ہیں کہ توانائی ان کو، وہ ویسے ہی ہر وقت بہت سرگرم عملی افراد، اور اب مریخ جو ہے وہ ان کی توانائی میں اضافہ کر رہا ہے، اور اس لحاظ سے وہ نئے کاروبار شروع کر رہے ہیں، اور یہی جو حالات نئے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے لیے جو بہت ضروری بات ہے جو میں اس ہفتے خصوصی آپ کے لیے محسوس کر رہا ہوں، آپ دیکھیے، سوچئے کہ آپ نے آج سے 5 10 سال 15 سال کے بعد آپ نے کیا سوچا ہوا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کا ایم کیا ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے یہ بننا ہے، تو اب ستارے ایسے آ گئے ہیں، آپ سوچئے اور ایک باقاعدہ پروگرام بنائیے اور اس پر عمل کیجیے اور اسے شروع کر دیں سوچنا کہ میں نے آج سے 10 12 سال بعد یہ بننا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، اب آپ اس کو بہت اہمیت دیں کہ میں نے اپنے مستقبل کے لیے یہ سوچا ہوا ہے اور میرے لیے یہ اچھے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے کوئی مدد بھی مل رہی ہے کسی سے، اور آپ ہفتے کے آخر میں بھی کوئی نئے کام کے بارے میں سوچیں گے۔ اچھا، تو یوں آپ کی توانائی کے اور اضافے سے رومانس کیسا ہے؟ رومانس، یہ جو تبدیلی آ رہی ہے 6 مارچ کو، زہرہ اور مریخ برج دل میں داخل ہو رہے ہیں، رومانس آپ کو اکسائے گا، اچھا، تو سوچ لیجئے، اور اگر آپ حالات رومانس جتنا آپ کو اکسا رہا ہے اس کے مطابق آپ چلیں، لیکن میں کوئی خاص بات نہیں کہہ سکتا اس ہفتے، لیکن رومانوی طور پر یو ول بی ایگزائٹیڈ، اچھا، ویری مچ ایکسائٹیڈ، یو ول تھنک اباؤٹ اٹ۔ ٹھیک ہے۔ فائنینشیل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ فائنینشیل آپ کی صورتحال ٹھیک ہے، جس وجہ سے آپ نئے قدم کو اٹھانے والے ہیں، اور اس میں آپ بڑا جوش جذبہ، بڑا جوش خروش دکھائیں گے۔ ٹھیک، وی وش یو بیسٹ آف لک۔ آ جائیں جی ٹورس۔ ہاں جی، ٹورس کی طرف آتی ہیں۔ سوری حضرات، ان کے زہرہ اور مریخ جو ہیں برج دل میں داخل ہو رہے ہیں۔ زہرہ ان کا اپنا حکمران ستارہ ہے سوری حضرات کا، تو جب بھی یہ زہرہ جو ہے اپنا برج بدلتا ہے تو آپ کو بدلتے ہوئے حالات کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اب بھی یہ جو برج تبدیل کر رہا ہے 6 مارچ کو، آپ کو یہ تبدیلی کا احساس ہوگا کہ میرے حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اوکے، اگر تبدیل ہو رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو مقصود ہے، منزل مقصود کامیاب ہونا ہے، تو آپ کو دوسروں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، اچھا، کمپرومائز کریں گے، اور اس طرح آپ آگے چلتے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے ہر وقت، ہر دن، سائنٹیفک اپروچ کی وجہ سے ہر مہینے کا ہر ہفتے، ہر دن میں تبدیلی آ رہی ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا میں اپنے کاروبار میں بھی کوئی تبدیلی لا رہا ہوں یا لا رہی ہوں؟ ایڈجسٹ کرنے کے لیے؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے مجھے کیسے کاروبار کو چینج کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ چلنا ہوگا دنیا کے۔ آپ دوسرے لوگوں سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوں گے، ایسا سنیں ضرور لیکن اتنا متاثر نہ ہوں، اور اعلیٰ سطح کے جو لوگ ہیں، اعلیٰ دماغ رکھنے والے، اعلیٰ سطح کے جو لوگ ہیں، ان سے اپنی دوستی بنائیے، ان سے میل جول رکھیے، ان کے ساتھ ملا کریں۔ اب میں جوزی حضرات کی طرف نہیں، آ رہا ابھی ہوں۔ ٹھہر جائیں، اتنی جلدی نہ کریں آپ۔ سوری حضرات، ان کا کوئی ٹریول ہو سکتا ہے، ان کی رومانٹک لائف کیسے ہے، ان کی ہیلتھ کیسے ہے پروفیسر صاحب؟ آپ نے تو بالکل سوری حضرات کے ساتھ آج سوتیلے پر کا مظاہرہ کیا ہے۔ نہیں، یہ تینوں چیزیں نارمل ہیں۔ تو بتائیں تو صحیح نا، نارمل ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ اپنی صحت سے پریشان ہو یا بیچاری کو پریشان ہو۔ آئی ڈونٹ فائنڈ، بلکہ یہی ہے کہ یہ جو زہرہ اور مریخ بری تبدیل کر رہے ہیں، تو ان کو احساس ہوگا کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک بات آپ کی اس طرح مجھے ٹوکنے سے ایک بات بڑی اچھی میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ بھی بتاتا چلوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنا یہ جو صورتحال بنی پڑی ہے ان تبدیلیوں کے لیے، آپ سستی نہ کریں۔ دوسرا ایک اور بات آپ کے کاروباری حیثیت سے جو ہونے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ
کہ کچھ لوگ نئے داخل ہو رہے ہیں آپ کے کام میں، اچھا کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں جو آپ کو جوائن کریں گے، آپ کے کام کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کریں گے، اور ان سے آپ کا نبھاؤ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ تو آپ یہ بھی سوچ لیجئے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ مجھے کیسے نپٹنا ہوگا، کیسے ایڈجسٹ کرنا ہوگا تاکہ میرا کاروبار چلتا رہے۔ سمیع صاحب یہ آپ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ۔ آ جائیں اب، آ جائیں جیمنائی ہاں جی، اب جوزی میں حضرات دکھاتا ہوں۔ ان میں پھر وہی چیز زور اور مریخ تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے 8ویں خانے کو چھوڑ کر 9ویں خانے میں چلے گئے ہیں۔ 8ویں خانے میں جب تک رہے بہت خراجات یہ وہ ہوتا رہا، 9ویں خانے میں جانے سے یہ جو 9واں خانہ ہوتا ہے اس کے تعلق وجدان سے اپنا، اس کا تعلق جو ہے ان سوچ و بچار سے ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو آپ میں اب اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سوچ و بچار میں تیزی آ جائے گی، اور اس سلسلے میں لوگ آپ کے بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ اور بہتر پھر بھی یہی ہے کہ جو لوگ مددگار ثابت ہونے کے علاوہ جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان سے بھی مشاورت کر لیں، اچھا، تاکہ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں اور کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو جو بہت ضروری بات نظر آتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو طویل المیعاد طریقے سے سوچیں کہ میں نے آگے چل کر جو کچھ میں کر رہا ہوں کر رہی ہوں، میں نے آگے لمبے عرصے تک کس طرح اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے اور کس طرح اپنا ایم جو ہے، مقاصد جو ہے میں نے حل کرنا ہے۔ تو وہ اس ہفتے آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی اور آپ اس بارے میں سوچیں گے۔ اور دوسرا پازیٹیو یا اچھی بات کہ سارا ہفتہ رومانی جذبات جو ہے اس کی وہ فراوانی رہے اچھا، گی۔ میری طرف دیکھ کے مسکرائے کیوں ہیں جب آپ نے رومانس کا ذکر کیا تھا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نہ جیمنائی ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے اس کا۔ میں بالکل جیمنائی نہیں ہوں، میں دلو ہوں، اور آپ خام خواہ یہ کیا میری طرف سے مسکرا رہے ہیں؟ میں مسکراہٹ لے رہا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں رومانس کی ذرا لوگوں کے بارے میں اصل میں جو لوگوں کے جذبات ہم تک آتے ہیں نا ای میلز کے ذریعے، فونز کے ذریعے، تو میں ان پر بات کرتا ہوں جی۔ تو جوزی حضرات کے سلسلے میں آپ سے کہ رومانس زبردست، ہفتے میں فراوانی، یعنی بہتات ہی بہتات ہے، وائبز آتی رہیں گی، لہریں آتی رہیں گی، جذبات ابھرتے رہیں اچھا، گے۔ میں اگر اس کو دوسرے الفاظ میں آپ سے پوچھوں، آپ کا مطلب ہے کہ مواقع بہت زیادہ ہوں گے رومانس کے؟ ڈز اٹ مین دیٹ؟ آتے رہیں گے، مواقع آتے رہیں گے، فراوانی رہے گی۔ بہرحال یہ اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کمٹمنٹ ہوگی، لیکن ایک رومانوی فضا ینگ آدمی کے لیے وہ جو خوشگوار رہتے ہیں نا، کدی ایس فل تھے کدی اس فل تھے، اس طرح کا رومانس آپ کہہ رہے ویل آپ بات ادھر لے گئے ہیں اور اسی لیے میں آپ کو بات کرتے وقت یہاں سے تھا۔ اینی ہاؤ، یہ بہت اچھا ہفتہ ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مواقع آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، سوجھ بوجھ پیدا ہوگی، لوگ مدد کریں گے۔ آپ لوگوں کی مدد کے علاوہ بھی جو آپ کے ساتھ مخلص بااعتماد لوگ ہیں، آپ ضرور مشاورت کریں اور اپنے مستقبل کے بارے میں لائے عمل اس کو واضح اپنے سامنے لائیں، پھر اس پر چل پڑیں۔ سرطان جی، سرطان یہ ہے جی کہ بیٹھے بیٹھے جو ہی ہفتہ یہ شروع ہوگا اور یہ جو ستاروں کی تبدیلی آ رہی ہے اور ستارے دل میں آ رہے ہیں، زورا اور مری، اس کے بعد فوراً آپ محسوس کریں گے کہ سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کو بڑا برا لگے گا کہ یہ کیا صورتحال میرے لیے پیدا ہو گئی ہے کہ ابھی میرے ساتھ تھے اور اچانک تبدیلی آ گئی ہے، جس سے آپ کے ظاہر اعصاب پر اثر پڑے گا، اور آپ کو وقتی طور پر اگر اس طرح ہے تو سمجھوتا کر لیں حالات کے ساتھ اور حالات کے ساتھ چلیں۔ زبردستی غصے سے اس طرح حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھوتا کر لیں وقتی طور پر۔ مالی معاملات کے حوالے سے آپ طویل المیعاد منصوبے بناتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو سال ہے آپ کے 8ویں خانے میں مریخ اور زول آ گئے ہیں، مریخ اور زور آ گئے ہیں، اور ویسے بھی زول بیٹھا ہوئے ہیں آپ کے 8ویں خانے میں، اوپر سے مریخ اور زور آ گئے ہیں۔ تو آپ مالی معاملات پورا سال احتیاط کریں، اخراجات کو کوئی بجٹ بنائیں اور بجٹ کے دائرے میں اپنے اخراجات کو رکھیں، ورنہ نظر یہی آتا ہے کہ سال کے آخر تک آپ محسوس کریں گے کہ ضرورت سے زیادہ مالی بوجھ پڑ گیا ہے۔ ہاں جی، یہ نظر آ رہا ہے۔ تو ذرا اپنے بجٹ کے مطابق چلیں۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ نارمل ہے، یہی ذہنی دباؤ جو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں ہر وقت۔ اچھا 9 جب تاریخ آئے گی، 9 مارچ، ہاں 9 مارچ آئے گی، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں ایکسپریشن، قوت اظہار، بات کرنے کا سلیقہ، دوسروں تک بات پہنچانے کا جو عمل ہے یہ بہت تیز ہو جائے گا، اور آپ اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔
ظاہر ہے خیالات کے پہنچانے سے دوسروں کے ساتھ تعلق اس میں مزید جان پڑ جائے گی. تو یہ آپ ہفتے کے آخر تک ایسے ہی کرتے نظر آتے ہیں. دل سے نہ سوچیں اس ہفتے, دماغ سے سوچیں. یہ بہت ضروری ہے اس ہفتے. ویسے تو پروفیسر صاحب ہمیشہ دماغ سے ہی سوچنا چاہیے. دل سے کیے گئے فیصلے آپ کے تو رومانس consequences بہت ہوں. آپ تو رومانس کے حق میں, جذبات کے حق میں, رومانس کے اور جذبات کے حق میں ہوں, تو لیکن فیصلہ بہرحال اکثر آپ جذباتی جو ہیں پہلو کو لیتے ہیں اور اس پر تبصرہ بھی بڑے خوبصورت طریقے اور سے آپ کرتے اس رہتے پر ہیں. میں نے دیکھا ہمیشہ مسکراتے ہیں, اور یہ جو آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ چھپا نہیں پاتے. ویسے ویل میں اگلے بروئی کی طرف چلوں. جی پلیز لیو اسدی حضرات. حضرات, آپ اپنے ٹیمپرامنٹ, اپنے مزاج, طبیعت کی افتاد, جو کچھ آپ ہیں, اس ہفتے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ انا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. آپ کا ایگو پرابلم, آپ کی انا آپ کا پرابلم ہے, اور یہ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوگا. اس لیے محسوس ہوگا کہ لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں, لوگ آپ کی مخالفت کریں گے اپنے آپ کے اس رویے کی وجہ سے. آپ کی اس طبیعت, اس افتاد کا نتیجہ یہ نکلا ہے, یہ جو آپ انا کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں, تو آپ نے ہر ایک کو اپنا مخالف بنا لیا ہے, اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس انا کو ختم کریں, سوشل لائف اپنائیں, نئے دوست بھائی اپنے آپ کی زندگی میں داخل ہونے چاہیے. یہی آپ کی اس موجودہ صورتحال کا علاج ہے. اسی سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے کہ آپ کی انا آپ ختم ہونی چاہیے. نئے لوگ آئیں, ان کے ساتھ صحیح طرح پیش آئیں. اس کا مطلب یہ ایگوسٹک ہیں, زیادہ ایگو بڑی ہے ان کی. یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا, ان کی ایگو بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اس ایگو کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو اثرات تنہا ہوتے جا رہے ہیں, لوگ چھوڑ رہے ہیں. ہاں, لوگ چھوڑتے ہیں نا جی. جتنے بھی ایسے اثرات ہیں وہ ضرورت زیادہ تعریف چاہتے ہیں. اچھا, تعریف. کئی دفعہ وہ تعریف جائز ہوتی ہے, لائق ہیں, لوگ ہیں, ان کے ٹیلنٹ ہے, جینیس ہیں, لیکن جینیس ہونے کا مطلب یہ آپ ان کی انا اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اچھا. تو اس ہفتے جتنی بھی انہوں نے انا دکھائی ہے پچھلے سالوں میں, وہ آپ ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے یہ کیا کیے ہوئے ہیں, لوگ ہمارے خلاف ہیں. اور پھر انسان کو اپنا تنہا جب محسوس کرتا ہے تو پھر اس میں تبدیلی بھی آتی ہے, وہ احساس ہونے لگتا ہے. تو بیشتر اس کے کہ آپ اسے احساس پلانٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوست اپنائیے, سماجی زندگی کو تیز کریں, سماجی زندگی میں حصہ لیں, اپنی انا کو ختم کریں, کیونکہ اسی سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, پرابلمز آر دیئر جو آپ اس ہفتے محسوس کریں گے. چنانچہ نئی حکمت عملی بنائیں. ہے یہ آپ کے مزاج کے خلاف جو میں باتیں کر رہا ہوں, لیکن اس کے سوا آپ کا موجودہ صورتحال کا کوئی حل نہیں ہے. آپ کو انا چھوڑنی ہوگی, اور اپنی یہ جو مخالفت آپ نے اپنے خلاف پیدا کی ہوئی ہے اس سے نکلنا, اسے آپ جان چھوڑیں. اور اگر آپ نے انا کام کی تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ترقی کریں گے. تو مین پوائنٹ ان دس ویک اباؤٹ لیو از ایگو. کنٹرول اٹ, اپنی انا کو ختم کریں. میں سملا کی طرف آ رہا ہوں. سملا رات اچانک رکاوٹ آ رہی ہے آپ کے حالات میں, جو آپ کو بہت برا لگے گا. آپ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں, روانی تھی, رواں دواں تھے, لیکن اس ہفتے اچانک رکاوٹ آئی ہے. رکاوٹ آنے سے آپ کو بہت برا لگے گا, اور آپ کے دل و دماغ پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے, اور اس نئی صورتحال سے پھر آپ کو نپٹنا پڑے گا, ورنہ یہ کس طرح کام چلے گا. تو آپ بڑی ہمت سے کام لیں اور اس نئی رکاوٹ کا مقابلہ کریں جو اچانک پیدا ہو رہی ہے, اور اپنے آپ پر تنقید نہ کریں, اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہیں, بلکہ صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنا لائحہ عمل تیار کریں اور اس سے نپٹیں. اور جہاں تک روحانی معاملات کے تعلق ہے, آپ کا محبوب جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کوفت کا باعث بنا ہوئے ہیں. یہ تو بڑی annoying you, she is annoying you. she or he, ہاں, he is annoying you, اور اس کا کوئی کریں آپ. اس سلسلے میں بھی آپ سوچیں. کیا سوچیں پھر؟ کہ اپنا رویہ تبدیل کریں, یا اگر اس کو سمجھ چکے ہیں. پرابلم تو وہ بنی ہوئی ہے یا بنا ہوا ہے, تو یہ کیسے؟ نہیں, میں وہی آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ اپنا رویہ ایسا کوئی صورتحال پیدا کریں, وہ رویہ تبدیل کریں, ورنہ بڑی آپ کو کوفت ہو رہی ہے. اسے جان چھڑانے کے لیے سر کچھ کریں. میں
बड़े अहम बुरे की तरफ आ रहा हूँ। बस विरगो का इतना ही बताना है आपने, कोई और कोई चीज़, कोई हेल्थ, बाकी- कोई ट्रैवल, कोई कारोबार, कोई लोगों से ट्रैवल एहतियात? का ये आपने सही आपने अपना मुझे एहसास दिलाया। ट्रैवल का एहसास आपने जो दिलाया, ये ऐसा नज़र आता है कि इसका चांस है। ट्रैवल का चांस है। पिछले हफ्ते भी बताया था कि ट्रैवल का चांस है और आप तैयार हो जाएं। शुमली हजरात से यही कहा गया था। ठीक हो गया। तो जहाँ तक सेहत का तल्लक है, ये असर पड़ेगा, ये जो रुकावट आ रही है दिमाग वो पर, ज़ाहिर है फिर उसका। हाँ जी, वक्ती तौर पर। तो ये जो हफ्ता है ये ज़रा तल्ख है, चल, रुकावट है, थोड़ा सख्त है माजी से, लेकिन ये कभी कभी होता है साहब। आ जाएं जी अब हम आप उस लिब्रा, मीज़ान। लिब्रा की तरफ आ रहे हैं। तो लिब्रा हजरात, आपकी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, अच्छा, बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। और ये जो मरीज ज़ोरा दाखिल हुए आपके 5वें खाने में, ये आपका काफ़ी प्रेशर हटा रहे हैं। मिज़ानी हजरात, आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है बुध और जुमरात को। किस तरह की? कोई मोहब्बत की, कोई जॉब की, जो कोई भी कारोबार खबर की? समझे, हाँ जी, हर कोई- चीज़ जो मौजूदा सूरत हाल है, शायद उस सूरत हाल से निपटने के लिए अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कोई ऐसी बात सुनेंगे जिससे उनको एहसास होगा कि ये रुकावट जो है हट गई है। हट गई है, और बड़ी खुशगवार असरात हैं उस अच्छी खबर के। और ऐसी खबर आनी चाहिए इन सूरत हाल में जिससे मिज़ानी अफराद आजकल दो चार हैं। और आपको इस खबर के सुनने के बाद आपको फिर अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। कुछ मिजाज, आप अपने मिजाज को किसी हद तक ढाल चुके हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। मज़ीद तब्दीलियों से मज़ीद सूरत हाल बेहतर होगी। मिजाजी तब्दीलियों से आप तभी के उस्ताद को ज़रा उसके ख़िलाफ़ चलें, ठीक, और आप चल रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको हो रहा है। अच्छी खबर आ जाएगी। रोमानवी तौर पर आप एक बहुत सही कदम उठाने वाले हैं, सही पक्का कदम। ठीक है, अगर आपने यही समझ रखा है रोमांस के बारे में तो आगे बढ़ें, और उस सिलसिले में जो कदम उठाना है उठाएं। उसके अच्छे असरात मरतब होने वाले हैं। फिर भी जो आपका कोई मुखलस दोस्त है, उसे मशावरत कर लें रोमांस के हवाले से, जो कुछ आप करना चाहते हैं। उसके अलावा कि पेशेवराना तौर पर भी आप में बड़ी अच्छी तब्दीली आ रही है। तो यूँ सूरत हाल जो है आपकी फेवर में जा रही है। पिछले 8-9 हफ्तों के बाद 6 मार्च से ये तब्दीली आ गई है, और अच्छी खबर आप सुनेंगे। देर में आ गई बात कि बहुत ज़्यादा काम आपको दिया जाएगा, उससे भी निपटना होगा। अब काम कौन देगा? कोई उनके जो जहाँ पर वो कारोबार में है या जॉब कारोबार में या है, सियासत में है, जिस जगह पर भी। अपना कोई अपनी मुलाजमत में है, तो उनसे ज़्यादा काम लिया जाएगा। और दूसरा यह है कि हफ्ता के आखिर में अपनी तबीयत के ख़िलाफ़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, आप किसी से मसालियात करने वाले हैं, कंप्रोमाइज़ होगा, और दैट्स गुड डेवलपमेंट। अब आ जाएं जिस अब आ सकते हैं जी। मैं स्कॉर्पियो की तरफ आ रहा हूँ। स्कॉर्पियो हजरात, शुमली हजरात के जनाब आपकी ज़िंदगी में भी अचानक रुकावट आ गई है। बड़ी रुकावट है, ये छोटी है? बहुत बड़ी रुकावट है, और ऐसी रुकावट है कि इनके जितने मंसूबे थे उनमें अदल बदल होने वाला है, जो उन पर बड़ा असर डालेगा ये तो। या और फिर आपको इस सिलसिले में कुछ करना पड़ेगा। ख़ानदान के बारे में भी आप सोचेंगे इस हफ्ता कि मेरे ख़ानदान का माजी क्या था, मुस्तकबिल क्या है, और आगे क्या होना चाहिए, और हमें किस तरह अपने ख़ानदान के लिए काम करना चाहिए और ख़ानदान की इज़्ज़त को बढ़ाना चाहिए। ये इस हफ्ता आप लोग सोचेंगे, जितने भी अकबरी हजरात हैं। और आप ये भी सोचेंगे कि अगर मैं रिटायर हो गया तो फिर मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या मेरे पास रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारने का तोशा है, क्या मेरे पास इतनी रकम होगी, क्या मैंने इस सिलसिले में मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं ज़िंदगी गुजारने के काबिल हूँ। ये ज़रूर सोचिए, और अगर आप समझती हैं कि इस सिलसिले में मज़ीद काम करना चाहिए तो शुरू कर दें और रिटायरमेंट के लिए तैयारी करें। अच्छा, और बाकी जो रुकावट है आप में चूँकि बहुत शिद्दत होती है, बहुत जज्बा होता है, ज़ाहिर है रुकावट का आप मुकाबला करेंगे और अच्छी तरह मुकाबला करेंगे। तो रुकावट भी याद रखेगी कि मैंने किसको छेड़ा था। ठीक। अब मैं कौसी सेजिटेरियस, कौसी हजरात। ओके जी, मैं कौसी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। कौसी हजरात के लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही आगे बढ़ने की, खुशहाली के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, नए नए ख्यालात सोच रहे हैं। जायज़ बात है, ज़रूर सोचें,
باقی جو ان کی سوشل لائف ہے ان کو ہر طرح سے دعوت نامے مل رہے ہیں، اچھا، اور اس کے بعد اجتماعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، واہ، نئے نئے یہ منصوبے تو آپ بالکل پارٹی ٹائم کی بات بتا رہے ہیں. نئے منصوبے بن رہے ہیں. بڑے زیادہ لوگ بھی مل رہے ہیں، کم لوگ بھی ہاں مل جی. رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ پورے سال کو اپنے سامنے لے آئیں، سال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صورتحال کی روشنی میں اپنا پلان کریں. اچھا، آپ کے روابط، آپ کے سوشل لائف بہت آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ بڑھنے دیں یا روک لیں اسے؟ ویل سر، یہ اس بڑھتی ہوئی سوشل لائف کو بریک لگائیں، آپ کا مطلب ہے یہ جانے دیں؟ جانے دیں. اچھا، کیونکہ آ رہے ہیں، اب کیونکہ تو پروفیسر صاحب نے کھلی چھٹی دے دی. کوسی حضرات فریش فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس ہفتے، تازہ دم محسوس کر رہے ہیں. بہت زیادہ ہی فریش نہ ہو جائیں تو گے. تازہ دم محسوس کرتے ہوئے ہو جائے، پلان کریں، سوشل لائف کا فائدہ اٹھائیں جو بہت زیادہ سوشل لائف ہے، اور آپ کی مقبولیت میں پچھلے 2-3 ہفتے سے اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، تو باقی مجھے باقی حالات بھی خوشگوار نظر آتے ہیں. اور اپنا جمعہ اور جمعرات کو فیصلہ کریں جو آپ نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے. اچھا، سوچیں، ابھی جمعرات کو 3-4 دن باقی ہیں، 5 دن آپ سوچیں، اور اس کے بعد جمعہ اور جمعرات کو جو حالات کے تناظر میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. اب میں ایک بہت ہی عام برج کی طرف آ رہا ہوں کیپریکارن جدی، اور آپ کے محبوب قائد کی طرف آ رہا ہوں. محبوب قائد کی عرض ہے کہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، ہر وقت تبدیلی آ رہی ہے، تو قائد بھی تو بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں نا. اور آپ ان تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں. اچھا، نئے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو ساری دلچسپ خوشگوار طبیعت کو جوش و خروش دینے والی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. میں آپ سے پازیٹیو چینجز ہیں، ان کے فائدے کی ہیں یا بس تبدیلیاں ہیں؟ تبدیلیاں ہیں، اور اس تبدیلیوں سے ان کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا اس کے مطابق. اچھا، اور میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کو بس سخت احساس ہوگا اس ہفتے کہ میں نے کتنے مواقع ضائع کیے. میرے ساتھی گواہ ہیں، میں پچھلے سال سے یہ رو رہا ہوں کہ آپ جو بھی موقع آتا ہے، آپ اسے ضائع بہت کر اچھا دیتے ہیں. موقع آتا ہے، اور آپ اس موقع کے بعد اپنی تلخ آپ بیانی سے، اچھی گیم بناتے ہیں لیکن اینڈ پہ آپ ٹھوس کر جاتے اپنی تلخ بیانی، نکتہ چینی، یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں، آپ نے مواقع ضائع کیے. اس ہفتے آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے یہ ماضی میں اتنے مواقع ضائع کر ڈالے، لیکن اس احساس کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ مزید مواقع تو ضائع نہ کریں. اب جٹ جائیں حالات سے، اپنے حالات سے فائدہ اٹھائیں. 9 مارچ جب آئے گا، کچھ لوگ اپنی رائے آپ پر ٹھوسنے کی کوشش کریں گے، ان کی باتوں میں نہ آئیں. اچھا، 9 مارچ 9 مارچ کو ریزیلینٹ. باقی مالی معاملات کو بہتر کرانے کے لیے آپ سکیمیں بنائیں. پورا سال مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو سوچنا پڑے گا، احتیاط کرنی پڑے گی، پلان کرنا پڑے گا، اور اس طرح پورا سال چلیں گے مالی معاملات میں. اور باقی اس ہفتے تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، آپ ان کے اثرات بھی محسوس کریں گے، اور آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہونے والا ہے. ٹھیک. تو یوں یہ ہفتہ آپ کا گزرتا نظر آتا ہے. ماضی کا اگر آپ کو احساس ہوگا تو خدا را آئندہ آنے والے مواقع کو ضائع مت نہ کیجیے. ہونے دیں. میں دل حضرات کی طرف آ رہا ہوں. ایکویریس، دلوی حضرات. یس، ایکویری حضرات کی طرف. یہ جو ستاروں کی تبدیلی آ رہی ہے، مریخ اور زہرہ اپنا گھر بدل رہے ہیں، یہ ایکویریس کے خانے میں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تبدیلی زہرہ اور مریخ کی آ رہی ہے، ایکویریس پر زیادہ اثر ہوگا. اس طرح سے آپ ایکویریس میں جو پچھلے 5 6 7 8 ہفتوں سے توانائی کی کمی تھی، وہ کمی دور ہو وہ گئی. کمی دور ہو رہی ہے، صحت بہار ہو رہی ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت کام کرنے کو جی چاہے گا. ٹھیک. تو یہ بہت اچھی تبدیلی ہے جو آپ کی زندگی میں آ گئی ہے. کوئی نیا قدم بھی آپ پیشہ ورانہ طور پر اٹھانا چاہتے ہیں، وہ بھی سوچ لیجئے. لیکن اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ قدم سوچنے سے، قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس قدم سے میری گھریلو زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک. کیا یہ اس کے ساتھ ٹیلی کریں گے، حالات ملیں گے، یا آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. بہت ضروری ہے، اور آپ قدم ضرور اٹھائیں پیشہ ورانہ طور پر، لیکن اپنی ضروری جو ازدواجی زندگی ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں. مد نظر رکھیں. اور فائنینشیل ویل
वेल्थ है। फाइनेंशियल हाँ जी, रकमा फाइनेंशियल के में बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल, बल्कि आज भी इन दिनों में भी आपको कोई पैसा मिलने वाला है, अच्छा क्योंकि सूरज और जो मुश्तरी हैं वो आपके खाने माल में आपस में मुलाकात कर रहे हैं। ठीक, तो जब मुश्तरी मुलाकात करता है सूरज से तो पैसा मिलता है। पैसा मिलता है। तो आपकी इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि बोझ के हटने से आपकी ज़ानत जो है ना वो भी आपके काम आने लगेगी। पहले आप दबे रहे हैं 5-6 हफ्ते, तो वो ज़नात आप में इजाफा हो रहा है, आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, आप अपने कारोबार और पेशा वराना तो नए कदम उठाने वाले हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत मुतहर्रिक किस्म की तब्दीली आ गई है ठीक, और रोमानवी तौर पर भी आप खुश होने वाले हैं। अच्छा दलवी हजरात, वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। ठीक अल्लाह हो। ताला आपके रोमांस मज़ीद बढ़ाए। और ये आप अपने आप को दुआ दे रहे हैं प्रोफेसर? अच्छा जी, अब आगे पाइसेस। मैं कैंसर हूँ, आप मुझे एक्वेरियस अल्लाह समझोगे? माफ करे, आप कैंसर नहीं, आप मतलब तो आप बहुत अच्छे- देखिए, जब मैं खुद कह रहा हूँ कैंसर हूँ, आ जाए जी तो Pisces। अब मैं हूद की तरफ आता हूँ। ठीक है, तो हूद जो है आपके 12वें खाने में मरीख है, अतारद है, जोल है, वीनस है। चारों प्लैनेट आपके 12वें खाने में आ गए हैं। 12वें खाने में इंसान का वजदान तेज़ हो जाता है, रूहानी तौर पर इंसान दिलचस्पी लेने लग जाता है 12वें खाने की वजह से। तो आपका जो वजदान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप मजहबी ज़िंदगी में मुझे मुनहमिक नज़र आते हैं, मसरूफ़ नज़र आते हैं। और ये 12वें खाने में प्लैनेट हो तो ऐसे ही होता है। और ऐसा है कि ये जब ये रूहानियत का जोश जज्बा पैदा हो रहा है तो आप इससे अल्लाह से मदद मांगे, अपने मसाइल हल करने के लिए इस मजहबी जज्बे से फ़ायदा उठाएं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुश्तरी आपके घर में आया हुआ है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आएगा मुश्तरी उसको हल करता जाएगा। इस हफ्ते और इस महीने आपको महसूस होगा कि वाकई मुश्तरी ने मेरी ज़िंदगी में कुछ फर्क डाला है, आसानी लेके आया है। आसानियाँ पैदा कर दी हैं, और जिससे आपकी मायूसी, पिछले साल की मायूसी और आपका जो तफक्कर और आप हर वक्त परेशान रहते थे वो उससे दूर आप होना निकल शुरू हो चुका है। ठीक हो, और इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि 2022 में आपके कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। और प्लैनेट्स खत्म जी। कोई ख़बर यही है कि कोई ख़ास शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है, उसकी बात गौर से सुने। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो आदमी आ रहा है जिससे आपकी मुलाकात हो रही है वो आपसे कोई आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, उसकी बात गौर से सुने।